میں بلا تاخیر چاہوں گا کہ سب سے پہلے فضیلت الشیخ ظفر نعمان مکی حفظ اللہ سے درخواست کروں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اور وقی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سرزمین نیپال میں آپ حضرات سے اس دینی اور اصلاحی کانفرنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع ملا، اور جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ یوں تو ہم و غم اور فکر یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ انسان پریشان رہے، ڈپریشن میں رہے، وہ سوچتا رہے ہمیشہ، شریعت یہ نہیں چاہتی، بلکہ شریعت نے صبح و شام اس بات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ انسان ہم و غم سے پناہ مانگتا رہے۔ جب صبح ہو تو بندہ اللہ سے یہ کہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، کہ اللہ میں ہم و غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں ہر طرح کی فکر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب شام ہو تب بھی بندہ اللہ سے یہ کہے کہ میں غم و پریشانی سے، فکر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن ایک فکر ایسی ہے جو فکر مطلوب ہے، ایک فکر ایسی ہے جس فکر سے انسان کی دنیا بھی سنور سکتی ہے، اور وہ فکر ایسی ہے جو انسان کو بروز محشر جب اللہ کے سامنے انسان حاضر ہوگا، جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، اگر یہ فکر اس کے اندر پائی گئی دنیا میں تو اس دن اللہ کے سامنے سرخ رو اور کامیاب ہوگا۔ میری مراد کچھ اور نہیں بلکہ آخرت کی فکر اور آخرت کا ہم ہے
آخرت کی فکر جو بندہ لے کر اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہی اس دنیا میں اپنے زندگی کے مسار کو، اپنے زندگی کے راہ کو، اپنے زندگی کے چال ڈھال کو درست کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، جو شخص آخرت کے ہم کو اپنے دل میں بسا لے، جو آدمی آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں پھر دنیا میں بڑے بننے کی تمنا نہیں بچتی، اس کے دل میں پھر دنیا میں مالداری کی تمنا باقی نہیں رہتی، بلکہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو مالدار بنا دیتا ہے، بھلے دنیا کا مال و متاع اس کے پاس ہو نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال کی محبت سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ بزرگوں اور دوستوں، مالداری یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا پیسہ کما لیں، دن اور رات اپنے جسم کو تھکائیں اور مال کی محبت میں اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہیں، بلکہ مالداری تو یہ کہ جتنا مال ہو، جتنا ہم کمائیں اس پر ہمیں قناعت مل جائے، جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے اسی مال پر ہم اکتفا کرتے ہوئے اسی مال کے ذریعے ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کریں۔ اس لیے کہ دنیا ہم جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، دنیا میں اتنی ہی ملنے والی ہے جتنی اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو آخرت کی فکر جس کے اندر پیدا ہو گئی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ صرف آخرت کی فکر انسان کے اندر اس کے چال ڈھال کو دنیا میں درست کر سکتی ہے۔ جس کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بے لگام کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بے لگام کر دیا ہے۔ اس کی شہوت، اس کی خواہشات جس راستے پر اسے لے جاتی ہے وہ اس راستے پر چلنے لگتا ہے، جو راستہ اسے اچھا لگتا ہے اس راستے پر وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف خواہشات کا غلام بن کر زندگی گزارتا ہے، اور آخر میں ہوتا یہی ہے کہ وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا تو اسے اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ دنیا تو اسے اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آخرت کی فکر پیدا کیجیے، آخرت کی فکر پیدا کیجیے، اس لیے کہ یہی وہ فکر ہے، یہی وہ فکر ہے جو نبی علیہ السلام کو رات میں صحیح سے سونے نہیں دیتی تھی۔ آپ رات میں بیدار ہوتے ہیں، آپ رات میں بیدار ہوتے ہیں اچانک، اور کہتے ہیں صحابہ سے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، میرے صحابہ اللہ کو یاد کرو، میرے صحابہ اللہ کو یاد کرو، جاءت الواجفہ وتتبعها الرادفہ، یہ کھڑکھڑانے والی قیامت قریب ہے، یہ قیامت آ چکی ہے، اس کے پیچھے پھر آ رہی ہے۔ جاء الموت وما فیہ، جاء الموت وما فیہ، موت اپنے سارا کچھ لے کر ہمارے سامنے حاضر ہونے والی ہے، موت اپنے سارے لاؤ لشکر کو لے کر ہمارے سامنے حاضر ہونے والی ہے۔ میرے صحابہ اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ یہ موت اچانک آنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام اچانک بیدار ہوتے ہیں، آپ کو کون سا خوف ایسا ستائے جا رہا ہے، آپ کو کون سی فکر پریشان کیے ہوئے کہ آپ بیدار ہوتے، آپ صحابہ سے کہتے یا ایھا الناس، میرے صحابہ اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ یہ قیامت یہ قریب ہے، قیامت یہ قریب ہو، قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اس دن سوائے اعمال کے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وہ آخرت کی فکر تھی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں یا دوسرے مواقع پر ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ رقیق القلب تھے، رونے لگتے تھے۔ یہی وہ آخرت کی فکر تھی کہ جب حضرت عمر ان کے بارے میں، ان کے سوالیں، ان کی زندگی کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ روتے روتے ان کے گالوں پر سیاہ نشان پڑ گئے تھے، روتے روتے ان کے گالوں پر دو دھاری پڑ گئی تھی، دو نشان پڑ گئے تھے۔ سورہ طور پڑھتے ہم کتنا پڑھتے ہوں گے، ہم کتنا پڑھتے ہوں گے یہ تو قرآن اور یہ قرآن کی آیات، لیکن کیا ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ طور کی جب اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ جس دن دھکے دے کر لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، بھگایا جائے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے، اتنا روتے 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 بیمار پڑ جاتے ہیں، لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے،
یہی اصحابی رسول حضرت عثمان بن عفان ہیں. حضرت عثمان بن عفان جب قبر کے پاس جاتے ہیں، قبر کا ذکر ہوتا ہے، رونے لگتے ہیں. لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ نہیں ہوتے. لیکن جب یہ قبر کا ذکر کیا جاتا ہے آپ رونے لگتے ہیں. کہا کہ میرے حبیب نے یہ کہا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ میرے صحابہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جو آدمی قبر کی اس منزل سے نجات پا گیا وہ اس کے بعد دیگر منزلوں سے بھی نجات پا جائے گا. اور اگر جو قبر کی اس منزل میں اس حساب و کتاب میں پال نہ آ سکا تو وہ اس کے بعد کے جو مراحل ہے وہ اس میں ناکام و نامراد ہو جائے گا. نبی علیہ السلام ہم قبرستان میں بھی جاتے تو آج ہم اتنا پروفیشنل ہو گئے، پر قبرستان میں بھی آج ہم جاتے تو اتنے سخت دل ہو گئے کہ جب قبرستان میں جاتے تو وہاں بھی ہم اپنا ٹائم پاس ڈھونڈ لیتے ہیں. کسی کو پکڑ کے اس سے گفتگو کرتے ہیں، کسی کے پاس جا کے اس سے باتیں کرتے اور اپنا یہ پل جو عبرت کا پل تھا، جو عبرت کا لمحہ تھا، اس کو بھی ہم گزارتے ہیں. ہم کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، ہمارا وقت گزر جاتا ہے. یا نبی علیہ السلام قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ابھی قبر کی کھدائی جاری ہے، قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں. فجلس علی شفیر القبر فبکا حتی بل الثرى. آپ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر اتنا روتے ہیں کہ وہاں کی مٹیاں تر ہو جاتی ہے. آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، میرے صحابہ اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، اس لیے کہ یہ موت یہ سب کے قریب ہے. یہ موت یہ سب کے قریب، یہ ایسا جام ہے جس سے ہر آدمی کو پینا ہے. اور بڑے بڑے صحابہ اسی لیے جب اس کا ذکر ہوتا تھا ان کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. کتنی ساری حدیث آپ نے آج سنی ہے اس سے پہلے، جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، جن سے ایک تو نہیں بلکہ 5000 سے زائد حدیث مروی ہے. 5000 سے زائد حدیث مروی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے. زاروں کے تال رو رہے ہیں، ان کے گھر کے لوگ جمع ہیں. کہتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں، اے ابو ہریرہ آپ رو رہے ہیں موت پر، عجزن علی الموت، کہ آپ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، بلکہ ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے، ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ سفر کتنا لمبا ہونے والا ہے اور میرے پاس زیادہ راہ اور سفر کا سامان میرے پاس کتنا ہے. یہ ابو ہریرہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ 5000 سے زائد حدیث کو مروی کی روایت کی ہے. پوری زندگی نبی کی صحبت کے لیے وقف کر دیا، نبی کے ساتھ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. اصحاب صفا کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، صحیح سے پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی. یہ ابو ہریرہ کا جب آخری وقت آتا ہے تو رو رہے ہیں، اور اس بات میں اور اس فکر میں رو رہے ہیں کہ کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. جس دن ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. کہتے مجھے نہیں پتا کہ یہ سفر کتنا لمبا ہونے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آخری وقت میں رو رہے ہیں. لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں، عجزن علی الموت، موت کے خوف سے آپ رو رہے ہیں. کہتے نہیں، موت کے خوف سے نہیں رو رہے، بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ کون سی گناہ پر میں پکڑ میں آ جاؤں، یہ مجھے پتا نہیں. مجھے یہ پتا نہیں کہ کون سی گناہ پر اللہ مجھے پکڑے گا، یہ مجھے پتا نہیں. تو یہ بڑے بڑے صحابہ جب ذکر ہوتا تھا تو رونے لگتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. آج موت کی باتیں ہوتی ہیں، موت کی باتیں ہماری مجلسوں کو خراب کرنے لگتی ہیں. ہمیں ناگوار لگتا ہے، ہمیں ناگوار لگتا ہے کہ ہمارے موڈ کو اس نے چینج کر دیا، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ موت، اس موت کا وقت اللہ نے متعین کیا ہے لیکن اس کا علم ہمیں نہیں دیا ہے. یہ موت کب ہمیں اپنے آغوش میں لے لیں اس کا علم ہمیں نہیں ہے. اور ہم یہ یقین رکھیں کہ اس کا علم ہمیں نہیں، لیکن یہ موت ضرور بضرور ہمارے پاس آنے والی ہے. اور جب آئے گی تو اس طرح آئے گی، اس طرح آئے گی کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کی سختی کا. نبی علیہ السلام کے اوپر جب آخری وقت تھا، جب آپ کا عالم یہ تھا، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ پیارے رسول کا آخری وقت آپ کے پاس پیالہ ہے، اس میں
پانی ہے، آپ بار بار اپنا ہاتھ ڈال کر اس پانی سے اپنے پیشانی پر پانی لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ میرے صحابہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، میرے صحابہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت اپنی ساری سختیوں کے ساتھ آ پہنچی ہے۔ ذلک ما كنت منه تحید، یہی وہ چیز ہے جس سے ہم بھاگا کرتے تھے، یہی وہ چیز ہے جس سے آپ بھاگا کرتے تھے، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم سننا نہیں پسند کرتے تھے، یہی وہ چیز ہے جس سے ہم چشم پوشی کرتے تھے، جس کے بارے میں ہم باتیں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، ہم کتنا بھاگیں گے، ہم کتنا بھاگیں گے موت سے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، یہ موت تم سے ملنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اگر معاملہ یہیں پر ختم ہوتا کہ موت آئی، جان نکل گئی، کام ختم، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اس اللہ کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس نے ہمارے بند کوٹریوں کے اعمال کو بھی شمار کر رکھا ہے۔ بند کوٹریوں میں ہم نے اور آپ نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، یہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے یہاں حاضر و غیب جس میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے سب لکھا ہوا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ اللہ ساری چیزوں کی خبر دے گا۔ تو ہم کس سے بھاگ رہے ہیں بزرگوں دوستوں، ہم کس سے بھاگ رہے ہیں اور کس مغالطے میں ہم اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے یہاں یہ عہد و پیمان کر کے ہم آئے کہ ہماری زندگی، اگر اس امت کی زندگی 60 سے 70 سال ہے تو سارے لوگوں کی زندگی 60 سے 70 سال ہے۔ کتنے جنازوں کو ہم نے کاندھا دیا اور ان کی عمر 35 سال، 30 سال، 32 سال، 40 سال۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 30 سالہ جنازوں کو کاندھا نہیں دیا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ کتنے ایسے ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے جو شباب کی حالت میں تھے، جو جوانی کی حالت میں تھے؟ اللہ نے کہا کہ آپ کس سے بھاگ رہے؟ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مغالطے میں نہ رکھیں۔ جب نبی کا یہ عالم آخری وقت میں، اما عائشہ کہتی ہے کہ آپ بار بار اپنے پیشانی پر پانی لگا رہے ہو، کہہ رہے ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ ہم نے اس سختی کے لیے کیا تیاری کی؟ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی کہ اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ جب ابو ہریرہ 5000 روایات کر کے آخری وقت میں رو رہے ہیں، جب عبداللہ بن عمرو بن عاص کو نبی کی صحبت ملی اور وہ رو رہے ہیں، جب حضرت انس بن مالک جس نے 10 سال تک، 1-2 سال نہیں بلکہ 10 سال تک نبی کی خدمت کی تھی، وہ انس بن مالک کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو 2 راتوں کے بارے میں ایک مسلمان سوچ لے تو اس کے راتوں کی نیند اور دل کا قرار چھن جائے۔ اگر 2 رات کے بارے میں وہ سوچ لے تو اس کے راتوں کی نیند اڑ جائے۔ ایک وہ رات جو اس کی قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، ایک وہ رات جو اس کے قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب اس کے اعزاء و اقربا اور اس کے گھر والے اسے چھوڑ کر قبر میں آتے ہیں، جب وہ تنہا ہوتا ہے، اگر وہ اس رات کے بارے میں سوچ لے تو اس کے زندگی وہ اپنے دنیا کی راتوں کو آباد کرے۔ دنیا کی راتوں میں جب وہ خواب خرگوش میں مبتلا ہوتا ہے، جب نرم و نازک بستروں میں لگا رہتا ہے، اس وقت وہ اللہ کو یاد کرے اور اٹھے۔ اور اگر اس کے بعد وہ قیامت سے پہلے آخری رات کو یاد کر لے تو اللہ کو کبھی فراموش نہ کرے، وہ اللہ کو کبھی فراموش نہ کرے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا یہ کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے جس میں ہم اور آپ لگے ہوئے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ نے اسی کھیل تماشے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، یہ یقین رکھو
یہ یقین رکھو کہ یہ دنیا یہ کھیل تماشا ہے. وزینۃ وتفاخر بینکم، یہ زینت ہے. سب لوگ اچھا بننا چاہتا ہے، سب لوگ ظاہری زیب و زینت اختیار کرنا چاہتا ہے، سب اس تماشے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تماشا کا کب ختم ہو جائے. کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ تماشا کب ختم ہو جائے. کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کھیل تماشا ہے، ظاہری زینت ہے. وتفاخر بینکم، سب ایک دوسرے پر فخر و مباحات میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی فخر و مباحات اور زیادتی کی چاہت نے سب کو غافل کر دیا ہے. اسی فخر و مباحات اور زیادتی کی چاہت نے سب کو غافل کر دیا ہے. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد کی زیادتی میں سب لگے ہوئے. میرے پاس اتنا مال ہے، میں نے اتنا کما لیا ہے، میں دنیا میں آج اس مقام پر پہنچ گیا ہوں، میرے پاس آج اتنی اولاد ہے. سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کمثل الکفار، اس کی مثال اسی کسان کی طرح ہے جو اپنے کھیتی جب شباب پر ہوتی ہے کتنا خوش ہوتا ہے، اور جب وہ جب اس کے کھیتی کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کچھ نہیں ہے اس میں. تو اس سے دھوکہ میں نہ ہے، اس سے دھوکہ میں نہ ہے، بلکہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، جب رات کی تاریکی جس طرح بھی چھائی ہوئی ہے، رات کی تاریکی جس طرح چھائی ہوئی، اسی طرح جب فتنہ آپ کے اوپر چھا جائے آپ اس کا انتظار نہ کریں، اس سے پہلے اعمال کو انجام دیں. ایسا نہ ہو کہ جب فتنہ و فساد ہر طرف سے آ جائے، فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جائے آپ کی زندگی، تب آپ عمل کی تلاش کریں. ایسا نہ کریں، اس وقت سے پہلے آپ عمل کریں. هل تنتظرون الا فقرا منسیا، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ایسے فقر و محتاجگی کا انتظار کر رہے ہیں جو فقر و محتاجگی سب بھلا دیا آپ کو؟ او غنى متقیا، یا ایسے مالداری کا انتظار کر رہے ہیں جو مالداری آپ کو سرکش بنا دے؟ او مرض مفسدہ، یا ایسے مرض کا انتظار کر رہے ہیں جو مرض آپ کو پاگل بنا دے جب آپ کو کچھ ہوش نہ رہے؟ او حرم مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں جو بڑھاپا آپ کو پاگل اور کوسٹ بنا دے؟ او موت مجہزہ، یا آپ ایسے موت کا انتظار کر رہے ہیں جو موت تیار کھڑی ہوئی ہے؟ اب الدجال فشر غائب ينتظر، یا اس دجال کا انتظار کر رہے ہیں جو بدترین انتظار ہے جو دنیا کر رہی ہے؟ اب الساعۃ فالساعۃ وادھا وامر، یا اس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو قیامت بھیانک ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اللہ سے ڈرو اور اس قیامت سے ڈرو جس کا زلزلہ بھیانک ہے، جس کا زلزلہ بھیانک ہے. رات کی تاریکی سے ہم ڈر رہے ہیں، رات کی تاریکی سے ہم ڈر رہے ہیں، لیکن قبر کی تاریکی کی ہمیں فکر نہیں ہے. ہم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تنہائی سے ڈرتے ہیں لیکن قبر کی تنہائی کی ہمیں فکر نہیں ہے. ہم تنہائی میں برائیوں کو انجام دے کر خوش ہیں، لیکن ہمیں اس دن کی فکر نہیں ہے جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور جب یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اور اس دن کچھ بھی اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوگا. نیکیوں میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، نیکی کرنے کے لیے کسی کا انتظار نہ کریں، بلکہ خود اس میں صف اول میں آگے بڑھیں، خود اس میں حصہ لیں، خود آگے بڑھیں. انہی باتوں کے ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، رات کافی ہو چکی ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے، بار الہ تو ہمارے اندر اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے. ہم نے جو بھی کہا ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے،